لیلۃ اللیلہ ہی فاطمہ، شب قدر کی جو باطنی حقیقت ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. یعنی یہ کہ جو کچھ آپ کے ممبر پر بعد از وفات غاصبین آئیں گے، پھر بعد میں بنی امیہ آئیں گے، بنی عباس آئیں گے، ان سب کے مقابلے میں ہم نے آپ کو ایک فاطمہ الزہرا عطا فرمائی ہے. یہ جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی نسل سے ہم نے انا اعطیناک الکوثر ایک ایسی نسل عطا کی ہے کہ جو قیامت تک جائے گی، اور وہ جو نسل ہے اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ سادات کرام ساری دنیا میں بھی موجود ہیں، اور اس میں ہدایت کی ایسی برکت عطا فرمائی کہ اب ہدایت چلے گی تو نسل فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، یعنی ایک بی بی فاطمہ وہ ہیں، ان کا وجود وہ ہے کہ جو بنی امیہ کے تمام ارادوں کو برباد کر دے، بنی عباس کی ساری حکومتوں کو تہس نہس کر دے. اس لیے کہ وجود بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ نور ہے کہ یہ قیامت تک ہدایت دیتا رہے گا. جو یہاں تک پہنچے گا وہ بنی امیہ کے شر سے بھی بچا رہے گا، اور بنی عباس کے فتنوں سے بھی بچا رہے گا، اور ان سے پہلے والوں سے بھی بچا رہے گا. بات واضح ہو گئی آپ کی؟ تو یہ ہے وہ حقیقت کہ ایک طرف ہے شجرہ مبارکہ جس کی بنیاد ہے بی بی فاطمہ الزہرا، جس کا مرکز بلکہ میں کہوں بی بی فاطمہ الزہرا ہے کہ یہ فاطمہ ہیں، یہ فاطمہ کے بابا ہیں، یہ فاطمہ کے بچے ہیں، یہ فاطمہ کی اولاد ہے. اس لیے وہ خاص درود بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. کبھی آپ سخت ترین مشکل میں ہو تو اس حاجت کی نیت سے اس درود کو پڑھیں، اور واقعی اکسیر اعظم ہے، کبریت احمر ہے یہ درود. میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، آپ بعد میں اس کو ریکارڈنگ میں دیکھ سکتے ہیں. حدیث قصہ ہی کی طرح ہے، ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ اور تھوڑی سی فارمیشن کی تبدیلی کے ساتھ. وہاں ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، وہ حالت رفعی میں ہے، پیش ہے. یہاں حالت جری میں ہے. اللہم صل علی فاطمہ و ابیہا زیر کے ساتھ ہے. اللہم صل علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار تو درود نازل فرما بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر، اور ان کے بابا پر، اور ان کے شوہر پر، اور ان کی اولاد پر، اور اس خاص راز پر جو تو نے فاطمہ میں رکھا. یہ اشارہ ہے ہمارے مولا امام زمان علیہ السلام کی طرف. اس نور پر خاص درود و سلام ہو، اتنا درود کہ بعدد ما احاط بہ علمک، جس کا احاطہ تیری ذات کے علاوہ اور کر ہی نہیں سکتا کوئی. اس کو آپ 530 ٹائمز، تو بزرگ علماء نے لکھا ہے 530 مرتبہ اس کو، اگر کوئی بہت مشکل حاجت ہے اس کو ایک مقام پر بیٹھ کر، بہتر ہے کہ کسی فرض نماز کے بعد باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر 530 ٹائم اس کو پڑھیں، اور پھر اس کا اثر دیکھیں آپ. اور اگر کوئی بہت سخت حاجت نہ ہو لیکن ایک کوئی ڈیلی روٹین کی کوئی حاجت ہے تو اس کو 100 ٹائمز پڑھیں، اور پھر اس کا اثر دیکھیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے. یہ واقعاً ایک ایسا درود ہے اور ایک ایسا ذکر ہے. خود اسی سے شبیہ آیت اللہ مرشی نجفی نماز کی قنوت میں پڑھا کرتے تھے، اور وہ اس انداز سے پڑھتے تھے کہ اللہم انی اسألک، پروردگار میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، کہ بی بی کے وسیلے سے، اور ان کے بابا، اور ان کے شوہر، ان کی اولاد کے وسیلے سے، اور اس راز کے وسیلے سے، یعنی امام زمان علیہ السلام کے وسیلے سے جو تو نے حضرت سیدہ میں رکھا، ان کا نور، کہ ان تصلی علی محمد و آل محمد، کے دو درود و سلام نازل فرما محمد اور آل محمد علیہ السلام پر، وان تفعل بما انت اہل ولا تفعل بما انا اہل، اور میرے ساتھ وہ سلوک فرما جس کا تو اہل ہے، وہ سلوک نہ فرما جس کا میں اہل ہوں. یہ آیت اللہ مرشی نجفی کا نماز کے قنوت کا ڈیلی کا وظیفہ تھا. کوئی عزیزوں، بات تمام ہو رہی ہے اس بات پر کہ شجرہ مبارکہ کا مرکز ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ. مباہلہ میں بھی اسی کیفیت میں بی بی گئی ہیں. میں آپ کی ایک نقطے پہ خاص توجہ چاہتا ہوں، شاید اس زاویے سے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات کچھ اس قابل ہو کہ آپ اسے سماعت فرمائیں، دعا سے نوازیے گا. مباہلہ مجھے نہیں پڑھنا، لیکن آپ اس میں اس مرکزی حیثیت کو دیکھیے گا. ایک تو یہ کہ مباہلہ فتح ہوا ہے بی بی فاطمہ الزہرا کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ نجران کے عیسائی وہ رسول اللہ کو تو دیکھ رہے تھے، مولا علی کو بھی دیکھ رہے تھے مسجد میں، امام حسن امام حسین بھی مسجد میں آتے تھے. کون سی ایک ہستی اضافہ ہو گئی یہاں پر کہ جن کا اضافہ ہونا نجران کے عیسائیوں کو کہنے پر مجبور کر گیا کہ ہم ان زہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ دعا کریں تو پہاڑ اپنے مقام کو چھوڑ دے گا. آیت ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. یہاں پلورل کا صیغہ ہے، پلورل یعنی ابناءنا وابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. عربی زبان میں پلورل کا صیغہ ہے 3 کے لیے کم از کم، اور اس سے زیادہ، یعنی کم سے کم 3 بیٹوں کو لے کر آؤ، اور کم سے کم انفسنا وانفسکم 3 نفسوں کو لے کر آؤ، اور کم سے کم نساءنا ونساءکم 3 عورتوں کو لے کر آؤ. تو آیت میں گنجائش کتنی ہے جانتے ہیں آپ؟ حضور مکرم کے علاوہ 9 افراد کی گنجائش ہے کم از کم. 3 بیٹے، 3 نفس، 3 عورتیں. رسول اللہ لے گئے 2 بیٹے، 1 نفس، 1 عورت. ذرا غور فرمائیے گا. پھر مجھے مولانا حسن ظہری صاحب یاد آ گئے، فرماتے ہیں کہ ابناءنا وابناءکم، تو اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تو حضور مکرم کے بیٹوں میں اب کوئی اور بیٹا تو تھا نہیں. اب لوگوں کو یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ ہم امت میں ہیں تو رسول کے بیٹے بن کر ہم جائیں گے. اب اسے وہ خاص اپنے انداز میں بیان کرتے تھے کہ کیسے سوٹڈ بوٹڈ لوگ صبح کو پہنچے، مثلا زبان حال وہ پڑھنے،
کہ ہم بھی مباہلہ کے لیے تیار ہیں جانے کے لیے. تو حضور مکرم نے یہاں عربی بھی ہے یہاں اردو بھی ہے, یہ آپ کی سماعتوں کے حوالے. حضور مکرم نے حسن و حسین علیہ السلام کو دیکھا اور فرمایا یہ ہے میرے ابنا آنا اور تم اب نہ آنا. اب یہ لفظ یاد رہے گا آپ کو, اپنا آنا قرآن کا لفظ ہے, یہ یاد رہے گا آپ کو. 2 بیٹوں کو لے کر کے حضور مکرم, حکم تھا 3 بیٹوں کا, اور ایک نفس کو لے گئے. یہ ایک نفس کا مطلب امام فخر الدین رازی نے یہاں پر ایک غوغا کیا ہے, یعنی انہوں نے لکھا کہ نفس رسول کی منزل کیا ہے. نفس کا مطلب یہ کہ جو رسول جیسا ہو. نفس یعنی آپ کہتے ہیں نا میں بنفس نفیس, میں خود. نفس کا مطلب ہے کہ وہ خود, یعنی رسول جیسا, بالکل رسول جیسے کہہ سکتے مائی سیلف, وہ ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام. سوائے اس کے کہ رسول جیسے خود استثناء کر دیں جس فضیلت کو, ہر وہ فضیلت جو رسول اللہ کو حاصل ہے نفس رسول کے اندر چھپا ہوا ہے وہ علی بن ابی طالب کو حاصل ہے. رسول نے ایک استثناء فرمایا الا انہ لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. نبوت کا استثناء فرما دیا, باقی سب کچھ جو رسول اللہ کو حاصل تھا وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کو حاصل تھا. اس کی تفصیل کبھی اور. اس خاطر ہے کہ اسی موقع پر امام فخر الدین رازی نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ سید الانبیاء حضور مکرم, تو پھر نفس رسول ہونے کا تقاضا یہ کہ علی بن ابی طالب بھی افضل ہو تمام انبیاء سے. پھر اس استدلال کو باطل بھی کر دیا خود انہوں نے. چلے میں سنا دیتا ہوں جلدی سے تاکہ بات پوری رہے, ادھوری بات نہ رہے. کہ انہوں نے لکھا یہاں پر کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ من ارادہ ان ينظر آدم فی علمہ ونوحا فی عزمہ وابراہیم فی خلتہ وموسیٰ فی حیبتہ وعیسیٰ فی زہدہ فلینظر الی علی بن ابی طالب. جو دیکھنا چاہے آدم کو ان کے علم میں, نوح کو ان کے عزم میں, ابراہیم کو ان کی خلت میں, موسیٰ کو ان کی حیبت میں, عیسیٰ کو ان کے زہد میں, اسے چاہیے کہ علی بن ابی طالب کے چہرے کو دیکھ لے. فضیلتیں بکھر جائیں تو سلسلہ انبیاء و مرسلین بنتا ہے, فضیلت سمٹ جائے تو نام امیر المومنین بنتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب یہ ساری فضیلتیں ایک ساتھ مولا علی میں جمع ہو گئی, مولا علی میں کیا ہوں, تو اس کا مطلب اس حدیث سے بھی سمجھ میں آتا ہے اور آیت کا بھی تقاضا یہ کہ علی بن ابی طالب افضل ہو تمام انبیاء سے. لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک بات لکھی آگے, لکھا کہ ہم اس لیے اس بات کو قبول نہیں کر سکتے کہ یہ اجماع کے خلاف ہے کہ کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل ہو. آپ کو معمولاً میڈیا پہ یہی آرگومنٹ ملے گا, کیا اجماع ہے مسلمانوں کا یا اجماع ہے علماء کا یا اہل سلف کا کہ کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. ایک تو بات یہ ہے کہ قرآن کی آیت کے مقابلے میں آپ کی اجماع کی اوقات کیا ہے, ساری امت جمع ہو جائے اگر قرآن کی آیت ہے تو پھر. دوسرا یہ کہ اگر یہی اجماع بخاری شریف کی حدیث سے باطل ہو جائے تو حدیث نمبر 3193 جا کے دیکھیے گا بخاری میں, کیف انتم اذ نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم, تمہاری کیا کیفیت ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور وہ امامت نہیں کروائیں گے نماز کی. ہائے ہائے ہائے, امامکم منکم, امام تم میں سے ہوں گے. یہاں نام نہیں لکھا امام بخاری نے, آدھی حدیث, ادھوری حدیث لکھی ہے, پوری حدیث نہیں لکھی. جبکہ شروحات بخاری میں فتح الباری فی شرح صحیح بخاری, اس میں نام بھی لکھا ہوا ہے وہ امام المہدی, امام مہدی ہوں گے. مجھے نام سے اس پر غرض ہی نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ امامت نہیں کروائیں گے, امام اس امت میں سے ہوں گے. ہے کوئی مسلمان فرقوں میں سے, چاہے وہ اہل حدیث ہوں ہمارے بھائی, یا دیوبندی بھائی ہوں, یا بریلوی بھائی ہوں, کسی بھی نیشن سے ہوں, کسی بھی مقام سے ہوں, عرب ہوں, فارس ہوں, ترک ہوں, کیا ان میں سے کوئی ایک بھی ہمت رکھتا ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں عیسیٰ روح اللہ کا امام بنوں گا؟ پتہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ میرے بزرگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں کہہ سکتا. پتہ کیوں نہیں کہہ سکتا کوئی؟ آئے آئے, ایک ہی فقرہ ہے بس کافی. اس لیے کہ عیسیٰ کا امام بننے کے لیے کم از کم مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے, ورنہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مقتدی تو مردے کو زندہ کر دے اور امام زندہ دیکھ کر بھی بھاگ جائے. یہ تو ہو نہیں سکتا. تو ایک ہی ملا تاریخ میں کہ جس کے سامنے جعلی مردہ لے آؤ, وہ جنازہ پڑھا دے تو مردہ ہو جائے, اصلی مردہ لے آؤ ٹھوکر مار دے تو زندہ ہو جائے.